نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ شیخ التفسیر والحدیث استاذ العلماء حضرت مولانا علامہ قاضی عصمت اللہ رحمہ اللہ 25 اکتوبر 2011 عیسوی بمطابق 27 ذیقعدہ 1432 ہجری بروز منگل شام 7 بجے 81 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ فرما کر اپنے مال کے حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت حضرت رحمہ اللہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے مختصر حالات زندگی کے ساتھ آپ کے جنازہ کے مناظر ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ 19 فروری 1930 بمطابق 19 رمضان المبارک 1348 ہجری سلطان العارفین حضرت مولانا قاضی نور محمد نور اللہ مرکزہ کے گھر قلعہ دار سنگھ ضلع گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم حضرت قاضی نور محمد رحمہ اللہ 1923 میں چودھری محمد عبداللہ مرحوم کی دعوت پر قلعہ دار سنگھ میں تشریف لائے تھے۔ حضرت قاضی نور محمد کی تشریف آوری کے وقت قلعہ دار سنگھ شرک و بدعات کا گڑھ تھا۔ آپ نہایت بصیرت و حکمت اور صبر و تحمل کے ساتھ اہل علاقہ کے عقائد کی اصلاح میں مصروف ہو گئے۔ انداز تبلیغ نہایت سادہ تھا، ہر ایک سے دھیمے اور شفقت بھرے لہجے سے گفتگو فرماتے۔ آپ کے پرتاثیر واعظ و نصیحت سے الحمدللہ آہستہ آہستہ آبادی کی اکثریت کے عقائد درست ہوتے گئے۔ حضرت قاضی نور محمد رحمہ اللہ کے لیے قلعہ دار سنگھ اور گرد و نواح میں دعوت و تبلیغ کے ابتدائی کئی سال نہایت پرمشقت ثابت ہوئے۔ آپ کی گفتار کی انتہائی نرمی کے باوجود آپ کو شدید مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت قاضی نور محمد رحمہ اللہ جب قلعہ دار سنگھ تشریف لائے تب یہاں کی عظیم الشان مرکزی جامع مسجد کے مقام پر ایک چھوٹی سی مسجد تھی کہ جہاں حضرت قاضی نور محمد رحمہ اللہ امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اس مسجد کی ابتدائی تعمیر غالباً 20ویں صدی عیسوی کے پہلے عشرہ میں ہوئی تھی۔ موجودہ شکل میں عظیم الشان عمارت کی تعمیر حضرت قاضی نور محمد رحمہ اللہ کی زیر نگرانی 1940 کے عشرہ میں ہوئی۔ مسجد کا بنیادی ڈیزائن شاہی مسجد دہلی کے طرز پر ہے۔ مسجد کے خوبصورت مینار اور گنبد ایک طرف تو مسجد کے حسن اور شان و شوکت میں اضافہ کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ اہل اسلام کے شاندار و تابناک ماضی کی یاد بھی تازہ کرتے ہیں۔ مسجد میں تقریباً 2500 افراد کے بیک وقت نماز ادا کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ حضرت قاضی نور محمد رحمہ اللہ نے 1930 میں مذکورہ مسجد کی سابقہ چھوٹی عمارت میں تعلیم و تدریس کا آغاز کر کے الجامعۃ المحمدیہ کی بنیاد رکھی۔ یہی سال استاذ العلماء حضرت قاضی عصمت اللہ رحمہ اللہ کی ولادت کا بھی ہے۔ مسجد کی موجودہ عمارت کی تعمیر کے بعد بھی یہی تعلیم و تدریس جاری رہی۔ حضرت قاضی عصمت اللہ رحمہ اللہ نے بھی ابتدائی دینی تعلیم اپنے والد محترم سے اسی مرکزی جامع مسجد میں حاصل کی۔ حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ نے حفظ قرآن حکیم قلعہ دار سنگھ کے قریبی دیہات چہل خرد میں حضرت حافظ عبد المتین رحمہ اللہ سے مکمل کیا۔ ابتدائی دنیاوی تعلیم قلعہ دار سنگھ سے ہی حاصل کی۔ میٹرک کا امتحان گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 سے پاس کیا۔ دینی تعلیم کے لیے اپنے والد محترم کے علاوہ حضرت مولانا غلام رسول رحمہ اللہ المعروف انی والے بابا کے صاحبزادے حضرت مولانا ولی اللہ رحمہ اللہ اور اپنے چچا حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیا۔ دورہ حدیث کی تکمیل جامعہ صدیقیہ گوجرانوالہ میں شمس المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ سے کی اور دورہ تفسیر القرآن شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ سے پڑھا۔ علاوہ ازیں گریجویشن کی تکمیل کی۔ 1953 میں حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ
اپنے شفیق چچا و استاد حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ کی صاحبزادی سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ نے تدریس کا آغاز 1951 میں منڈی واربٹن سے کیا۔ 2 سال بعد 1953 میں الجامعۃ المحمدیہ قلعہ دار سنگھ میں اپنے والد محترم کے ہمراہ تدریسی خدمات میں مصروف ہو گئے۔ تعلیم و تدریس کے علاوہ آپ اپنے والد محترم کے شانہ بشانہ علاقہ بھر میں دعوت و تبلیغ کے فرائض بھی سر انجام دیتے رہے۔ آپ کا انداز درس و خطابت انتہائی سادہ اور دھیما تھا۔ مسئلہ سمجھانے میں اپنی مثال آپ تھے۔ قرآن حکیم کی تفسیر اور خصوصاً آیات و سور کے باہمی ربط کو اس انداز میں واضح فرماتے کہ سامعین ایک ایک بات اپنے دل میں اترتی محسوس کرتے۔ مشکل سے مشکل مضمون کو اس قدر سادہ و آسان انداز میں سمجھاتے کہ عام دیہاتی افراد تک مسئلہ کو خوب سمجھ لیتے۔ آپ نے اپنی زندگی اشاعت اسلام اور خدمت قرآن و حدیث کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ ناظرین کو حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ کے انداز خطابت سے آشنا کرنے کے لیے یہاں ہم آپ رحمہ اللہ کے ایک خطاب کا کچھ حصہ پیش کر رہے ہیں۔ کوئی پریشانی پیدا ہو جاتی ہے، اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا تو یہ لوگ آپ سے ہٹ جاتے۔ فبما رحمت من اللہ ہے، اللہ کی مہربانی ہے، لنت لہم کہ آپ کی طبیعت میں نرمی ہے، آپ کی طبیعت کے اندر سختی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی طبیعت میں بڑی نرمی تھی۔ کوئی آدمی نبی علیہ السلام کے بارے میں سخت کلمات بھی کہتا، لیکن نبی علیہ السلام جواب میں سخت کلمات نہیں کہتے، بلکہ نرمی کے ساتھ نبی علیہ السلام اس کی بات کا جواب دیا کرتے تھے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے تورات کے اندر آخر زمان پیغمبر کے بارے میں کچھ باتیں پڑھی تھی اور چہرہ مورا آپ کا دیکھا، آپ کا قد دیکھا، تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ واقعی یہ وہی شخص معلوم ہوتا ہے۔ لیکن میں نے ایک بات پڑھی تھی تورات کے اندر کہ وہ جو آخر زمان پیغمبر ہوگا بڑا حلیم الطبع ہوگا، بردباری اس کے اندر ہوگی۔ تو میں چاہتا تھا کہ کوئی ویسا واقعہ پیش آ جائے تاکہ میں نبی علیہ السلام کی بردباری اس کا مشاہدہ کر لوں۔ کہتا ہے کہ ایسا ہوا اتفاق کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے لے لو، اور تاریخ مقرر ہوگی کہ فلاں تاریخ تک تیرے پیسے ادا ہو جائیں گے۔ وہ تاریخ ابھی آئی نہ تھی، 3 دن پہلے میں آ گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں نے کہا کہ میرے پیسے ادا کرو، جلدی کرو، دو، مجھے ضرورت ہے، حالانکہ ابھی 3 دن باقی تھے۔ تو میں نے درستی کی، میں نے کہا کہ تم بنی عبد المطلب ہو، تمہارا یہ دستور ہے کہ لوگوں کے پیسے لینا، ہضم کر جانا، مجھے پیسے چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب یہ بات سنی تو کہا کیا یہ بکواس کر رہا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ خبردار ایسا کلمہ کہا تو پھر میری تلوار ہوگی اور تیرا سر ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تیرے لیے یہ باتیں کرنی مناسب نہیں تھی، اس کا حق ہے، اس کا حق میں نے دینا ہے، تو وہ حق مانگنے کے لیے آ گیا ہے، تو بہتر یہ تھا کہ تو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا، اور بہتر یہ ہے کہ تو جا اور جو اس کا حق ہے وہ پورا دے۔ اور چونکہ تو نے اس کے ساتھ سختی کی ہے اس واسطے 3 سا زیادہ اس کو گندم دے دے۔ وہ شخص کہتا ہے جب نبی علیہ السلام نے یہ کام کیا تو میں نے وہ بات دیکھ لی جو تورات کے اندر پڑھی تھی کہ وہ حلیم الطبع ہوگا، سختی کے جواب بھی نرمی کے ساتھ دے گا، اور حضرت عمر کو کہا کہ اس کو زیادہ دے۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تورات کے اندر پیشین گوئی کی تھی، اور میں آیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ نے اپنے بچپن میں نقشبندی مجدی سلسلہ میں رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی وابچروی رحمہ اللہ سے بیعت کی۔ دور جوانی میں ولی کامل حضرت مولانا نصیر الدین غورگشتوی رحمہ اللہ سے بیعت ہوئے، اور ان کی وفات کے بعد پیر طریقت خطیب اسلام حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے بیعت ہوئے۔ خود حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ نے آگے سینکڑوں لوگوں کو بیعت کیا۔ 1958 میں اشاعت التوحید و سنت پاکستان کی بنیاد رکھی گئی اور آپ کے والد محترم سلطان العارفین حضرت مولانا قاضی نور محمد رحمہ اللہ اس کے پہلے مرکزی امیر مقرر کیے گئے۔ آپ بھی اپنے والد محترم کے ہمراہ
اس خالص مذہبی جماعت سے وابستہ ہو گئے اور عمر بھر اسی جماعت کے پلیٹ فارم سے توحید و سنت کی اشاعت اور شرک و بدعات کی تردید فرماتے رہے۔ 26 جون 1962 بمطابق 22 محرم الحرام 1382 ہجری بروز منگل صبح 9 بجے حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ کو اپنے عظیم والد محترم حضرت مولانا قاضی نور محمد نور اللہ مرکزہ کی وفات کا صدمہ سہنا پڑا۔ اپنے والد محترم کی وفات کے بعد صرف 32 سال کی عمر میں آپ نے علاقہ بھر کے لوگوں کی رہنمائی کا آغاز کیا اور اگلے 49 سال تک یہ قائدانہ خدمات سر انجام دیتے رہے۔ والد محترم کی وفات کے بعد ایک طرف الجامعۃ المحمدیہ کا انتظام و اہتمام آپ نے بحسن و خوبی سنبھالا اور دوسری طرف آپ کو اشاعت التوحید و سنت پنجاب کا صوبائی امیر بھی مقرر کیا گیا۔ قاضی